Assalamu alaikum everyone. My name is Hammas from Sayyid Hammas Online Coaching, the Institute of Sayyid Coaching Center. In this video, I will give you the lecture on Class 9 English book, first chapter, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. तो the last sermon का मतलब क्या है? What is the meaning of last sermon? Last यानी आखिरी, लेकिन sermon का मतलब क्या है? sermon मतलब बयान या खुतबा. द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा. तो इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको पूरा ही बताएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको शॉर्ट करके बताऊं कि एक चैप्टर का मोरल और समरी दोनों आपको एक साथ मिल जाए. सही है. तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ये इसका एक तरीके से मोरल है, और ये पूरे चैप्टर की आपको मैं शॉर्ट समरी भी बता दूंगा. सबसे पहले हम इसके चैप्टर के पहले 2 लाइनों पर फोकस कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में पैदा हुए. वो कुरैश की नोबल यानी कि अजीम फैमिली से ताल्लुक रखते थे. अवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट सरमन ऑफ द प्रॉफिट, इज द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट. वो आखिरी नबी हैं. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं. उन्होंने कुरैश यानी कि काफिर जो थे उनको कहा कि वो बुतों की पूजा ना करें, वो सिर्फ सच्चे खुदा यानी अल्लाह ताला की इबादत करें. लेकिन उन्होंने इस इनकार कर दिया. उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने से इनकार कर दिया. लेकिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करना शुरू कर दी, तो उन्हें लगा कि हम इस्लाम जो है उनके खुदाओं और उनके आबाओ अजदाद के खिलाफ जा रहा है. तो उनके बहुत सौ ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया. तो उन्होंने वो जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुश्किल में आ गया कि इनमें से बहुत से तो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने अकीदतमंदों को कहा कि वो हिजरत करें, माइग्रेट टू मदीना. इसमें लिखा हुआ है 622 हिजरी के अंदर उन्होंने अपने अकीदतमंदों को कहा कि वो हिजरत करें मदीना में. ठीक है. उन्होंने खुद भी हिजरत करी अपने प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मिलके. और ये जो मौका था हमारी तारीख के अंदर भी पहचाना जाता है हिजरा के नाम से. ठीक है. ये इतना, इसका मैंने आपको मोरल दे दिया है. ठीक है. अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. इन मदीना द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फाउंडेड एन इस्लामिक सोसाइटी. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर एक इस्लामी माशरा कायम किया. बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल्स और दैट ऑल पावर बिलोंग्स टू गॉड. ठीक है. उन्होंने 3 कानून के ऊपर ये इस्लामी माशरा कायम किया. सिर्फ तीन कानून के ऊपर कि सारी पावर जो है, सारी ताकतें वो अल्लाह से ताल्लुक रखती हैं. मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज प्रॉफिट. वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं. और ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर. और सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. इन 3 बुनियादों के ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरा कायम किया. ठीक है. ही रेज्ड वुमेन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द चार्टर टू कंप्लीट लीगल इक्वलिटी विद मेन. उन्होंने औरत के रुतबा आदमियों के रुतबे के बराबर किया. यानी कि काफिरों ने जो काफिर जो है वो औरत की इज्जत नहीं करते थे. औरतों की वो औरतों को ऐसी ही समझते थे, ना तो उनको इज्जत देते थे, उनको काम करने वाली मशीन समझते थे. तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की इज्जत को बराबरी दी, मर्दों की इज्जत के बराबर उनका रुतबा मर्दों के रुतबे के बराबर किया. ठीक है. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood. हमारे प्यारे नबी ने मुसलमान आपस में कहा कि साथ साथ खुशी से रहो, ईमानदारी से रहो. ठीक है. यहाँ तक ये वाली बात पूरी हो गई. अब ब्रदरहुड आर्टिफैक्ट. ब्रदरहुड से मुराद यानी कि भाईचारा. ठीक है. भाईचारे की यहाँ पे बात कर रही है, भाईचारे की बात चल रही है. एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ. प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ यानी कि ये कानून है एक आम सा. ही सपोर्ट एंड गाइड इन ऑल दैट वर्क वाज द कुरान. इन्होंने कहा कि सब काम जो है वो कुरान के मुताबिक करो. द एक्ट अकॉर्डिंग टू द कुरान. ठीक है. इन द 10th year of हिजरा द प्रॉफिट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स वेंट टू परफॉर्म हज एट मक्का. हिजरा के 10वें साल के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसलमानों के साथ, अपनी उम्मत के साथ एक हज परफॉर्म किया. ठीक है. हज परफॉर्म किया मक्का के अंदर. ऑन हिज strict occasion he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. This address proved to be his last hajj sermon. इस हज के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउंट अरफात यानी कि मैदान अरफात के अंदर बहुत बड़ा
خطبہ دیا تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ، جس کے اندر یہاں پہ پیپل کی کوانٹٹی تو لکھی ہوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے، ویسے 1,40,000 کے درمیان مسلمانوں کے درمیان 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر وہی 3 پرنسپلز انہوں نے ریپیٹ کیے جو انہوں نے اسلامی معاشرہ قائم کرتے وقت بتائے تھے۔ یہ لکھے there is no God except Allah، یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، he is the only God، وہ ایک اکیلا خدا ہے۔ none share his authority and power، وہ اپنا اختیار اور اپنی طاقتیں نہیں شیئر کرتا، یعنی کہ نہیں دیتا۔ he fulfilled his promise and hyped his prophet against the force of evil، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی سے لڑنے کی طاقتیں دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ 3 باتیں پوری ہو گئی، یہاں پہ یہ 3 باتیں پوری صحیح طرح بتائی اور یہاں پہ تھوڑی ڈکلیئر کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں اس خطبے کی جانب۔ او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی، اے لوگوں مجھے دھیان سے سنو۔ وی may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today، ہم لوگوں کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے ٹائم نہ ملے یا پھر ہم لوگ ہو ہی نہ اس طرح دوبارہ ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس دن کے بعد after today۔ He quoted a verse from the Holy Quran، انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی قرآن میں سے لے کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے او mankind we created you from a male and female، ہم نے تمہارے کو بنایا ایک آدمی اور عورت کی شکل میں، and made you into tribes، ہم نے تمہارے کو ٹرائب یعنی کہ قبیلوں کے اندر بنایا، and nations so as to be known as from the others، تاکہ تم ایک دوسرے سے جانے چاہو پہچانے جاؤ۔ In the eyes of Allah the most righteous is the most honorable، اللہ کی نظر کے سامنے سب برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ is the most righteous is the most honorable، یعنی کہ جو سب سے اچھا ہے وہ سب سے ایماندار ہے among you، تمہارے درمیان۔ in the light of this verse، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں no Arab is superior to non Arab، اب اس کو میں تھوڑا ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ اس خطبے کی بیان کی سب سے مین بات ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں، اور کسی عربی کو کسی اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں، نہ تو عربی کو نہ اجمی پہ، نہ اجمی کو نہ عربی پہ، نہ کالے کو کسی گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، کسی کو بھی کسی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس خطبے کی سب سے زیادہ مین بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ بورڈ کے پیپرز کے اندر بھی اردو یا پی ایس ٹی اور یہ سندھی کے چیپٹرز کے اندر بھی آتا ہے۔ سندھی کے اندر بھی یہ والا چیپٹر ہمارا سب سے پہلا ہے۔ ٹھیک ہے، 9 کلاس کی بک کی بات کر رہا ہوں میں۔ nor is a white، یہاں پہ بھی nor is a white man in any way better than a black man، وہی بات لکھی ہوئی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ only the goodness of a man person make him superior، صرف انسان کی اچھائی اسے دوسرے سے اچھی بنا سکتی ہے، انسان کی اچھائی ایمانداری اس کو ایک دوسرے سے بہتر بنا سکتی ہے۔ the whole of a person makes him superior to other، سب کو اچھا بنایا گیا ہے۔ the whole of humanity is the offspring of Adam، سب جو ہے پوری دنیا جو ہے نا، جو پوری عالم کا پوری کائنات ہے، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ and Adam was created from dust، I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth، میں آج جتنی بھی برائی کی طاقتیں اور خون خرابی کی جتنی بھی باتیں اور یہ پیسوں کے اوپر جو بات ہوتی ہے اپنے پاؤں کے نیچے توڑتا ہوں، مسلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لائن کا یہ مطلب ہے، اور یہ ایم سی کیوز کے اندر آتا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ He further said, "O people, a Muslim is another Muslim's brother, and all the brothers are brother among themselves." سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ وہی بات لکھی گئی ہے کیونکہ اس خطبے کی بات چل رہی ہے۔ Finally he said، آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، I have given you the message of Allah، میں تمہیں اللہ کا پیغام دے چکا ہوں۔ I am leaving among you a thing، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، which will guide you، جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ If you act according to it، اگر تم اس کے مطابق چلو گے، you will never go wrong۔ This is the holy book of Allah، This is the holy book of Allah، یعنی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ Although the prophet peace be upon him is no more with us، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہے، اور we have the holy Quran to give us guidance، ہمارے پاس ہمارا ہولی قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، جس کو پڑھ کے ہم گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ We should read it daily، ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے۔ And try to understand what it teaches، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا سمجھا رہا ہے ہمارے کو۔ If we make a habit of acting according to its teachings، اگر ہم لوگ ایک عادت بنا لیں گے، ایکٹنگ بنا لیں گے
اگر ہم ایک اپنی عادت بنا لیں گے اس کے مطابق یہ ہمیں وہ کیا پڑھا رہا ہے، جیسے کہ اسکول میں ایک عادت ہوتی ہے کہ آپ نے روزانہ یہ کپڑے پہن کر آنا ہے، اس یونیفارم میں آنا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کو روزانہ پڑھیں اور اس کے مطابق چلیں تو وی ول ویری سون اچیو اور فارمرس گریٹنس ان دا ورلڈ. تو یہ وہ بات کی ہے کہ ہم اپنا میٹھا اپنی محنت کا پھل جو ہے پوری دنیا میں سب سے اپنی محنت کا پھل جو ہے وہ جلد از جلد حاصل کر لیں گے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو میں نے پورا کر دیا ہے. مورل سمیت سمری دونوں ہو چکی ہیں. تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن رہی ہو تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے تھوڑے سے ورڈس بتا دوں جو مشکل ہیں. اب جیسے کہ شروع میں جو ہمارے لفظ ہیں جو کافی زیادہ مشکل ہیں، سرمن کا میں نے آپ کو بتا دیا خطبہ ہوتا ہے، آئیڈلز یعنی کہ بت، ورشپ یعنی کہ عبادت. اب عبادت سے مراد لے لیتے ہیں. عبادت جب استعمال ہوگا ورشپ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ورشپ استعمال ہوگا، جب آئیڈلز کے ساتھ استعمال ہوگا جب اس کا مطلب ہوگا پوجا. ٹھیک ہے، اور کر لیتے ہیں آگے بات. آگے زیادہ ریفیوز یعنی کہ انکار کر دینا، منع کر دینا. دے تھاٹ دے پریچنگ یعنی کہ تبلیغ کرنا، پھیلانا. اگینسٹ یعنی کہ خلاف، اور انسسٹر یعنی کہ آباء و اجداد. ٹھیک ہے، اپوز یعنی کہ خلاف، اور ٹیریبل یعنی کہ مشکل میں آنا. ٹھیک ہے، اور ایکمپینڈ یعنی کہ ساتھ میں کسی کے ساتھ کام کرنا کوئی. ٹھیک ہے، اور زیادہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اور کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں. جو مین پیراگراف میں جو آتے ہیں چیزیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والا نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ شاہ عبد الطیف کے اوپر ہوگا. اگر وہ آپ مس نہیں کرنا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یہ میری فنگر کے اوپر یہاں پہ چینل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں، چینل سبسکرائب ہو جائے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.